بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اسے راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یعنی کہ اللہ رب عز و جل نے جو ہے میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو حقوق زوجین ہیں اللہ رب عز و جل نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیں جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ ایک عورت کے کیا حقوق ہیں اور کہ مرد کو کس طرح سے عورت کے ساتھ رہنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، حتی الوسع جو بھی مطلب ہے اس کو آسائشیں جو ہیں وہ اس کو دینی چاہیے اپنی انکم کے اندر اپنی جو ہے رہتے ہوئے۔ تو اگر بیوی ناراض ہو جائے تو ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اس کو مناؤ، اور اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول لو۔ یعنی اگر بیوی آپ کی بہت خوبصورت نہیں ہے تو آپ جھوٹ کہہ دو کہ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ جو تم نے لباس پہنا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پہ، کھانا بنایا ہے اس نے، اگر اس کو نہیں بھی پسند مرد کو تو کہہ دے کہ نہیں یہ تو بہت مزے کا بنا ہے، کہ اس تعریف سے جو ہے وہ اس کی بیوی راضی ہو جائے اگر دونوں کی ناراضگی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی ناراضگی جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس جگہ پہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ نے جائز جو ہے بنا دیا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ جنگ میں جھوٹ بولنا، جب اگر جیسے آج کل جو ہے جنگ ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، جو فلسطینی ہیں وہ مظلوم ہیں، مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ مطلب اس میں تھوڑا جھوٹ بول دینا کہ اگر ان کے پاس ہتھیار کم بھی ہیں تو دشمن کو کبھی پتہ نہ چلنے دینا، یہ بتانا کہ ان کے پاس بہت پاور ہے، ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں، ان کے پاس بہت فورس ہے۔ یعنی یہاں پر اگر ہم اپنے دین کے غلبے کے لیے اور جو ناحق ظلم کرنے والے جو کافر مسلط ہو چکے ہیں ان کو یعنی کہ کرنے کے لیے جو ہے سبق سکھانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیں تو وہ بھی جائز اور حلال ہے۔ تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اکثر خاندانوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، کہ ان کی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نہیں بولتے، لیکن جو باہر جو بیچ کے جو لوگ ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر ایک کی طرف گیا ہے، اس نے اگر اس کے خلاف کوئی بات کی ہے کہ میں جو ہے میں برائیاں کی ہیں، جو دونوں آپس میں ناراضگی ہے جن کی، تو جس نے برائیاں سنی ہیں اسے یہ چاہیے کہ وہ ایسے ہی جا کر نہ بتائے، بلکہ وہ اس کے بارے میں اس کو اچھی بات بتائے تاکہ اس کا دل جو ہے اس کے لیے نرم پڑ جائے۔ جب ایک طرف سے دل نرم پڑے گا تو یقیناً دوسری طرف سے بھی نرم پڑ جائے گا، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو جائے گی۔ جیسے ہمارا بھی خاندان الحمدللہ ہے تھا، ٹین ایج سے جیسے عادت ہے، چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو میں اپنے ان لاز میں بھی، ان کا بھی بڑا خاندان ہے، جب میری شادی ہوئی تو میں گئی تو ان میں بہت زیادہ عادت ہے ایک دوسرے سے ناراض ہونے کی، ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کی۔ تو یہ ہے کہ میں جس کے بھی گھر میں جاتی ہوں تو وہ جن سے لڑائی کی ہوئی ہوتی نا تو اس کے بارے میں میرے سے بات کرتے کہ ایسے کتا انہیں ادا کتا ایسے کیا تو میں سن لیتی۔ جب دوسرے فریق کے پاس جاتی کہ تمہاری وہ تو میری برائیاں کر رہی ہوگی، میں کہتی نہیں انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو بلکہ اپنے پاس سے میں جھوٹ بول دیتی اور کہتی کہ یہ نہیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو سب ہیں، مجھے تو نہیں یقین، میں نے کہا نہیں ایسی بات ہی ہے۔ پھر وہ نرم پڑ گیا، جب وہ مطلب جس سے وہ ناراض ہے جب وہ اس سے ملتے ہیں تو گرم جوشی
خوشی سے ملتے ہیں تو اگلے کا جو غصہ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی ہمارے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اور حلال قرار دیا ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول دو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔